شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہادری، وفاداری اور خوش نصیبی جس ایک عظیم انسان میں سب خوبیاں جمع کیں، انہیں سیدنا حضرت علی کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی بہت ہی ذہین، بہادر، وفادار اور بڑے سے بڑے پیچیدہ فیصلوں کو بہت ہی آسان طریقے سے حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مولا علی کے پاس بہت ہی زیادہ علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کا دروازہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے مولا علی بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کے پاس سب صحابہ کرام سے زیادہ علم، ذہانت اور بہادری تھی۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت علی خود لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کیا کرو، میں اس کے جوابات آپ کو دیتا ہوں۔ مولا علی کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جو اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہوگا کہ تمہارے ذہن میں جو بھی سوال ہیں تم سوال کرو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس موضوع میں آپ کو شیر خدا کی بہادری کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا میدان لگا تھا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت علی کا درجہ اور رتبہ سب صحابہ کرام سے نمایاں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلیک کلر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا مولا علی نے بلند کیا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر میدان بدر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور دشمن کا سراغ لگانے کے لیے گئے۔ مولا علی نے تھوڑی سی مدت میں اسلام دشمنوں کا بڑا اچھے طریقے سے محاصرہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان مشرکین سے پہلے ہی بدر کے اہم مقامات پر پہنچ کر وہاں اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ جب مشرکین کے 3 بہادروں نے مسلمانوں کی طرف سے 3 بھیجے گئے صحابہ کرام سے ان کا نام و نسب دریافت کیا تو مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنے والے 3 لوگوں نے اپنا نام و نسب بتایا کہ ہم یثرب سے تعلق رکھتے ہیں، تو مشرکین کی طرف سے لڑنے والے تینوں جنگجوؤں نے صاف صاف ان کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مشرکین کی طرف سے جنگ کرنے والوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکارا کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کو بھیجا جائے۔ مشرکین کی طرف سے ان 3 بندوں کی پکار سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 صحابہ کرام جن کے نام حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بدر کے میدان میں ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتارا۔ مولا علی کا مقابلہ کرنے کے لیے حریف ولید سامنے آیا تو مولا علی نے پہلے ہی وار میں ان کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مولا علی حضرت عبید بن حارث کی طرف بڑھے اور اس کے مقابلے میں آئے ہوئے حریف کافر کو بھی قتل کر ڈالا۔ ان 3 مشرکین کے قتل ہو جانے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مولا علی نے اپنی بہادری، ذہانت اور تیز رفتاری سے بے شمار مشرکین کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ جب غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا تو مولا علی نے مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھالا اور بڑی بہادری اور عقل مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ حیدر کرار نے کچھ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں جا کر مولا علی اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مسلسل ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون بند ہو جائے۔ غزوہ بنی نذیر 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں بھی علم مولا علی کے ہاتھ میں تھا۔ بنو نذیر کو انہی کی بدعہدی کے باعث وطن سے نکال دیا گیا۔ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا تھا تو مشرکین مکے کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایک بار مشرکین کے گھڑ سوار خندق میں داخل ہوئے
تو مولا علی نے بڑھ کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں مشرکین کا سردار عمرو قتل ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کے قتل ہونے کے بعد وہ سب گھڑ سوار وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوہ خندق کی جنگ کے بعد بنو قریظ فتح کرنے کے موقع پر بھی اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھامے ہوا تھا۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں بھی فتح ہوئی تھی۔ 6 ہجری میں بنو سعد کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کو 100 صحابہ کرام کے ساتھ ارسال کیا۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کی قیادت اس انداز میں کی کہ آپ نے حملہ کر کے بنو سعد کو بکھیر دیا۔ یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں منع کر دیا تھا۔ حضرت علی بنو سعد کے لوگوں پر حملہ کر کے ان سے 2000 بکریاں اور 100 اونٹ چھین کر لے آئے تھے، جسے مال غنیمت سمجھ کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی کی بہادری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام سے خیبر فتح نہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں صبح تم میں سے ایک ایسے بندے کو اسلام کا جھنڈا تھما کر خیبر فتح کرنے بھیجوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب تر ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تو حضرت علی کا مقابلہ مرحب سے ہوا تھا، جو بہت ہی طاقتور اور چالاک تھا۔ اس کافر کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں قتل کر ڈالا تھا۔ 8 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم جاری کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ سے اسلام کا جھنڈا لے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مشرکین کا صفایا کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مولا علی نے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے بغیر قتل و غارت کے مکے کو فتح کیا۔ جب مکہ مکرمہ کافر کے قبضے سے فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے مل کر مکے سے تمام بتوں کا صفایا کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے فتح کرنے میں بھی حضرت علی کی بہادری کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مولا علی بڑی شجاعت اور بہادری سے لڑے اور شکست کو فتح میں بدل کر رکھ دی۔ اس جنگ میں بھی مشرکین کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ 9 ہجری کو جب تبوک کی مہم چلی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ آپ اہل بیت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ مدینہ منورہ میں ہی رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینے میں ہی ٹھہرے رہے، لیکن مولا علی کو جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مرتبہ و مقام ہے جو رتبہ و مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے مدینے واپس آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس وحی میں سورہ توبہ نازل ہوئی تھی۔ جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، حج کے اجتماع میں سب کو میرا یہ حکم سنا دو کہ اس سال کے بعد کوئی بھی کافر اور مشرک حج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ اس سال کے بعد کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا۔ اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ 10 ہجری ماہ رمضان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو یمن بھیج دیا تھا کہ یمن جا کر اسلام کی تبلیغ کو عام کرو۔ وہاں سے حضرت علی کو روانہ کرتے ہوئے یہ دعا کی، یا باری تعالی مولا علی کی زبان کو سچائی اور دل کو اسلام کے نور سے روشن فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو اسلام کا جھنڈا دے کر ملک یمن کی طرف بھیج دیا تھا۔ یمن میں جاتے ہی مولا علی کی تعلیم و تربیت سے یمن کا سب سے مضبوط
اور طاقتور قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کر لیا۔ یمن سے آ کر مولا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں شرکت کی تھی۔